السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے مجمع سے ایک پرچی آئی ہے، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ پہلے اس پرچی پر بات کر لوں اور پھر میں بیان شروع کروں۔ کہتے ہیں مفتی صاحب اسی محفل میں نعت خوان حضرات کے اوپر پیسے پھینکے جا رہے ہیں، اس بارے میں آپ ذرا اپنی رائے کا اظہار فرمائیں۔ دیکھیں، نعت خوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہا ہوتا ہے، کوئی آپ کی اور میری بات نہیں کر رہا، وہ ہمارے ایمان کی بات کر رہا ہے۔ اس کو ہدیہ دینا بنتا ہے، ہدیہ دینا چاہیے، اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ حضرت زہیر بن کعب رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول نے نعت خوانی پر چادر دی تھی، دینی چاہیے، لیکن دینے کے انداز میں فرق ہونا چاہیے۔ یہ جنہوں نے آگے پیسے لوٹائے ہیں نا، ان سے زیادہ تو ان دو بچوں نے دیے ہیں، ایک مرتبہ آ کر جنہوں نے ہاتھ میں دیا۔ یہ لٹانے والی ترتیبیں ہیں تو ہاتھ میں دے دیا کریں، یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ ہدیہ ہدیے کی شکل میں ہوتا ہے۔ میں آپ کے جذبے کی قدر کرتا ہوں، میں کسی پر اعتراض نہیں کر رہا، لیکن ایک مسئلہ پوچھا تو میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں۔ یوں بھی نہیں کہہ رہا کہ نہیں دینا چاہیے، میں دینے کا قائل ہوں، دینے کی ترغیب دے رہا ہوں، پر دینے کے طریقہ کار کو وضاحت کر رہا ہوں کہ اے کسی طریقے سے نال جائیے، ٹھیک ہے؟ سمجھ گئے نا؟ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا والساعة كهاتين، رواه الامام الهمام الترمذي في جامعه۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الأمی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دیکھے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دیکھے، خدا سے جو بھی مانگے ضرور ملتا ہے۔ میرے دوستو، سرگودا کے شاہینوں، بھلوال کے سلیمان پورہ اسٹیڈیم میں موجود غیرت مند مسلمان بھائیوں، آج 16 اکتوبر 2025 بروز جمعرات، جو اس وقت 17 اکتوبر 2025 بروز جمعہ میں بدل چکی ہے، یہ کانفرنس سالانہ تحفظ ختم نبوت کانفرنس مقدس عنوان سے معنون یہ پروگرام ہمارے مخدوم، ہمارے بزرگ حضرت مولانا محبوب الحسن، رب کریم ان کی عمر میں، علم میں، صحت میں برکت عطا فرمائے، ان کے واسطے سے میری خدمت میں، آپ کی خدمت میں میں ہر سال حاضری دیا کرتا ہوں۔ آج میں کچھ لیٹ ہوا، وہ کہتے ہیں میں تاخیر میں تھا تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا۔ قائد ملت اسلامیہ، امام انقلاب حضرت مولانا فضل الرحمان حافظہ الرحمان کے حکم پر میں آج ڈیرہ اسماعیل خان میں مفتی محمود کے نام سے معنون ایک پروگرام میں شریک تھا۔ حضرت قائد ملت اسلامیہ سے میں اجازت تو نہ لے سکا، اپنی گفتگو کے بعد میں نے انتظامیہ سے اجازت لی اور آج تحفظ ختم نبوت کے لیے آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ شاید اجازت نہ لینے پر کل ظہر کے بعد حضرت کے ساتھ دسترخوان پہ جمع ہونا ہے، ڈانٹ ڈپٹ مجھے ملنی ہے، لیکن تحفظ ختم نبوت کے جلسے کے لیے آیا ہوں، انشاءاللہ تعالی رب کرم فرمائیں گے۔ میرے دوستو، آج ڈیرہ اسماعیل خان کے وسیع اور عریض گراؤنڈ، بیساکھی گراؤنڈ، جو ہمارے کئی پارک سے بھی بڑا گراؤنڈ ہے، وہاں آج عوام اتنی موجود تھی کہ وہ اسٹیڈیم اپنی تنگی دامن پر شکوہ کنا تھا
حضرت قائد محترم کے خطاب سننے کے لیے وہاں پر حضرات جمع تھے. ہماری جمعیت علماء اسلام کی مرکزی صوبائی ضلعی قیادت تک تمام حضرات موجود تھے. آپ کے علم میں ہے کہ 1980 کی 14 اکتوبر کو مفتی محمود رحمہ اللہ دنیا سے رخصت ہوئے، تو آج ان کو 45 سال پورے ہونے کو ہیں. تو ہم نے یہ کانفرنس اس عنوان پہ رکھی تھی کہ تاکہ نوجوان نسل کو اپنے بڑوں کا تعارف کرائیں. اور قرآن کریم کا یہ نظریہ ہے، رب کریم نے رسالت مآب علیہ السلام کو انبیاء کرام کے واقعات بتائے تو رب کریم نے یوں دلیل ارشاد فرمائی، فرمایا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. اے محبوب مصطفیٰ، ہم آپ کو آپ سے پہلے انبیاء کرام کے واقعات اس لیے سنا رہے ہیں، اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ آپ کے دل اقدس کو مزید مضبوط کیا جائے، آپ کے دل اقدس میں مزید تثبت اور تثبیت کو قائم کیا جائے. میرے دوستو، اگر انبیاء کے واقعات سے نبوت کے دل کی تثبیت بنتی ہے تو نبوت کے وارث علماء ہیں، علماء کے واقعات سے امت کے دل کی تثبیت بنتی ہے. اس بنیاد پہ ہم اپنے اکابر کا ذکر کرتے ہیں کہ آج کی باقی امت کو ہم اپنے اکابر سے ملانے کے لیے ایک پل کا کردار ادا کر دیں، ایک برج کا کردار ادا کر دیں. اور پل جو ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ جیسے امت اور نبوت کے درمیان پل صحابہ کرام ہیں. امام ذہبی نے بڑا اچھا لفظ بولا، وہ فرماتے ہیں ہی المقنطرہ التی تصل الامت الى النبوہ. فرمایا صحابہ کرام وہ پل ہیں جو امت کو نبوت سے ملاتے ہیں، یہ وہ برج ہیں جو امت کو نبوت سے ملاتے ہیں. واقعی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں پیغمبر کے صحابہ کو نکال دیا جائے، رسول اللہ کے جماعت کو نکال دیا جائے، تو سرگودا کے غیرت مندوں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہو، علماء کی موجودگی میں کہتا ہو، 2 رکعت تو دور ہم 1 رکعت بھی دین میں نماز کی ثابت نہیں کر سکتے. اس کی وجہ پیغمبر کے یار ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ سے لے کر امت کو دین دیا ہے، امت کو اسلام دیا ہے، امت کو مذہب دیا ہے، امت کو قرآن دیا ہے، امت کو سنت دی ہے، امت کو حدیث دی ہے، امت کو مذہب دیا ہے، امت کو صراط مستقیم دیا ہے. اگر رسول اللہ کے صحابہ نہ رہے ہم کیسے حضور تک پہنچ پائیں گے؟ سید زادہ محدث یوسف بن نوری رحمہ اللہ اپنے انداز میں فرمایا کرتے تھے، اے لوگوں اگر حضور کے صحابہ کو نکال لو گے، درمیان سے حضور کے صحابہ کا تذکرہ ہٹا دو گے، بتاؤ وہ آنکھیں کہاں سے لاؤ گے جنہوں نے مدنی کا دیدار کیا تھا، اور وہ ہاتھ کہاں سے لاؤ گے جو حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر تن من دھن کی قربانی کے لیے بیعت وعدہ عہد میثاق پیمان پرامس کیا کرتے تھے؟ وہ پاؤں کہاں سے لاؤ گے جو حضور پاک کے ساتھ جنگوں میں چل کے گئے تھے؟ اور وہ جسم کہاں سے لاؤ گے جنہوں نے اپنے بچے بات میں رکھے، والدین بات میں رکھے، بیویاں بات میں رکھی، باقی محبتیں بات میں رکھی، حضور پاک کو پہلے رکھا، نبوت کو اول رکھا، رسالت کو اول رکھا. اسی بات کو تو اللہ کا قرآن 28ویں پارے میں سورۃ مجادلہ میں آخری رکوع میں اعلان کرتا ہے، فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم. فرمایا لوگوں تمہیں رسول اللہ کی جماعت کا انٹروڈکشن چاہیے، تمہیں حضور کی جماعت کا تعارف چاہیے، محمد کریم کے پرورتگان کا تمہیں علامت و پہچان صفات چاہیے، نشانی چاہیے. اور اس دھرتی پہ آپ نے فرمایا یہ قوم ہے لا تجد قوم یؤمنون باللہ، ان جیسے مومن آپ کو نہیں ملیں گے. یوادون من حاد اللہ، وہ دشمن خدا سے محبت رکھے. فرمایا یہ نہیں ہو سکتا
دشمن خدا میں وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ ان کے ابا کیوں نہ ہو اور ابناءهم اولاد کیوں نہ ہو اور اخوانهم بھائی چارہ کیوں نہ ہو اور عشیرتهم فیملی ممبرز کیوں نہ ہو خاندان کیوں نہ ہو رشتہ دار و عزیزان کیوں نہ ہو فرمایا یہ ان کا تعلق بعد میں رکھتے ہیں محمد کریم کا پہلے رکھتے ہیں میں اس بنیاد پہ کہتا ہوں کیونکہ علامہ ذہبی رحمہ اللہ نے کہا یہی صحابہ حضور اور امت میں پل ہیں ان پلوں کے اوپر چلیں گے حضور تک پہنچیں گے اس پل کا راستہ اختیار کریں گے پیغمبر تک پہنچیں گے اس سے ہٹیں گے حضور تک نہیں پہنچیں گے اسی طرح ہمارے اکابر ہمارے بڑے ہمارے بزرگ علماء اتقیاء اصفیاء صلاحاء فقہاء محدثین مفسرین جو ہیں یہ ہمارے اکابر ہیں ہمارا روشن باسی ہے ہم اپنے اکابر کا تذکرہ اس بنیاد پہ کریں گے کہ باقی امت کو حضور پاک کے ان وارثین کے ساتھ جوڑ دیا ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان وارث یاد رکھیں آج 45 سال ہونے کو ہے مفتی محمود کے انتقال پہ مفتی محمود سے محبت کی معیار یہ نہیں ہے کہ وہ خلیفہ صدیق کا بیٹا ہے مفتی محمود سے پیار کی بنیاد یہ نہیں ہے کہ وہ قبیلہ ناصر کا ہے مفتی محمود سے محبت کی بنیاد یہ نہیں ہے کہ وہ خانقاہ یاسین جئی سے بیعت یافتہ ہے مفتی محمود سے پیار یہ نہیں ہے کہ وہ پنیالہ ڈیرہ اسماعیل خان کا واسی ہے جی نہیں اس کا کردار ہے اس کا کریکٹر ہے اس کی ویلیوز ہے اس کی حیثیت ہے اس کی اہمیت ہے اس کا معاملہ ہے جو اس شخص نے اولاد کو بات میں رکھا تھا باقی دوستوں کو بات میں رکھا تھا حضور کی ختم نبوت کو پہلے رکھا تھا دین کو پہلے رکھا تھا شریعت کو پہلے رکھا تھا یہ وجہ ہے کہ آج دنیا کہتی ہے کل بھی مفتی زندہ تھا آج بھی مفتی زندہ میرے دوستو مفتی محمود کی بات آئی تو میں عقیدہ ختم نبوت میں بات کروں مجھے میرے والد مکرم سے بات پتہ چلی شیخ الحدیث والتفسیر حضرت مولانا محمود الحسن قریشی نور اللہ مرتبہ بات کرتے تھے کہ حضرت مفتی محمود مرتبہ کہنے لگے کہ میں قاسم العلوم کے مدرسے میں ترمذی شریف پڑھاتا ذات المنتہی میرے ترمذی کی شرح لکھی لیکن ایک وقت آیا اکابر نے جمعیت علماء نے طے کیا آپ الیکشن لڑیں اسمبلی پہنچے سیاست کے میدان میں آئے مفتی محمود نے الیکشن لڑا وہ اسمبلی پہنچے سیاستدان بنے مفتی محمود فرماتے تھے رحمت اللہ علیہ اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے تہجد وقت شروع ہے مولا اس کی قبر کو نور سے بھر دے فرماتے تھے کہ میں دل میں سوچتا تھا اور قاسم العلوم میں حدیث پڑھاتا تھا اور کیا پڑھی تھی مولویوں کو مجھے بے حیائی کے ماحول میں بھیجا ہے اور کیا ہوا تھا مجھ سے انہوں نے مجھے بدنظری میں بھیجا ہے یہاں پر عورتوں کا پردہ نہیں ہے مردوں کو شریعت کی پابندی نہیں ہے مجھے اسمبلی میں لا کے بھیجا اللہ اچھا نہیں تھا کہ میں تو وہاں پر بیٹھ کے قرآن و حدیث پڑھا تھا کہ میں پریشان حیران سرگردان رہتا سرگودا کی ضرور ہو پھر مفتی صاحب نے بتایا کہ ایک وقت آیا جب مرزائیوں نے شرارت کی مرزائیوں نے بدماشی کی لسٹر میڈیکل کالج ملتان کے مسلمان طلبہ پہ ڈنڈوں کے ساتھ ہتھ ڈنڈوں کے ساتھ اپنے ہتھ گولوں کے ساتھ یہ حملہ آور ہوئے وہ مسلمان مدرسے کے طالب علم نہیں تھے کسی مکتب کے پڑھنے والے نہیں تھے کسی مسجد سے ریلیٹڈ نہیں تھے وہ مدرسے کے طالب علم نہیں کالج کے اسٹوڈنٹ تھے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ تھے میڈیکل اسٹاف بن رہا تھا وہ میڈیکل کے لڑکے تھے ان کو اس لیے مارا تھا کہ وہ خط نبوت کا نعرہ لگاتے تھے حضور کو آخری نبی کہتے تھے مرزے کو دجال مانتے تھے مرزے کو کافر اعظم مانتے تھے مرزے قادیانی کو بے ایمان مانتے تھے اور یہ صرف ان طلبہ کی بات نہیں ہے یہ ایمان آپ کا بھی ہے ایمان میرا بھی ہے مذہب آپ کا بھی ہے مذہب میرا بھی ہے یہ بات کی ضرورت کا تقاضا آپ کا بھی ہے میرا بھی ہے کہ ہم محمدی ہیں تو حلالی محمدی وہ ہے جو رسول اللہ کی عزت پہ آج آنے دے حضور کی حرمت پہ آج آنے دے حضور بہت کی ناموس پہ آج آنے دے کیونکہ
یہ ہمارا اعلان ہے، ہماری جان میں اگر خون ہے حضور پہ قربان کرنے کے لیے ہے، ہمارے جسم میں روح ہے پیغمبر کی ذات پہ قربان کرنے کے لیے ہے، ہماری جوانی ہے حضور کے تحفظ کے لیے ہے، ہماری صلاحیت ہے حضور کے تحفظ کے لیے ہے، ہماری مال ہے اولاد ہے صلاحیتوں کے ساتھ جس کو رب نے جس نعمت سے نوازا ہے حضور کی عصمت پہ قربان کرے گا تو جوانی جوانی کہلائے گی، باصلاحیت باصلاحیت کہلائے گا۔ تو میڈیکل کالج کے لڑکے بھی اسی ایمان کا نعرہ لگاتے، ختم نبوت زندہ باد کہتے، فرما گئے جہادی لا نبی بعدی کہتے، حضور تو آخری نبی کہتے تھے۔ تو مرزائی دجال کے دجالی پیروکاروں نے انہیں مارا، انہیں زخمی کیا، تشدد کا نشانہ بنایا، تو تحریک اٹھی، پھر تحریک یوں چلی کہ گلی اور کوچوں میں کیا چوک اور چوراہے تھے، کیا پارک اور گراؤنڈ تھے، کیا روڈ اور گلیاں تھی، کیا گھر اور بازار تھے، کیا مارکیٹ اور پلازے تھے، ہر جگہ قادیانی کے کفر کا اعلان تھا، مرزائیت کے کفر پہ مہر تھی۔ ہر مسلم نکلا، داڑھی والا تھا تب بھی نکلا، داڑھی مونتا تھا تب بھی نکلا، نمازی تھا تب بھی نکلا، بے نمازی تھا تب بھی نکلا، نیکوکار تھا تب بھی نکلا، عبادار تھا تب بھی نکلا، گناہگار تھا تب بھی نکلا، روسیاکار تھا تب بھی نکلا۔ یہ سارے نکل کے آئے حضور کی ختم نبوت کا اعلان کر رہے تھے۔ مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے مجلس عمل تحفظ ختم نبوت بنائی۔ میں ایک ایک چوک پہ ختم نبوت کا ڈنکا بجا۔ مفتی صاحب کہتے ہیں ہم پریشان تھے، ہمیں کردار کیا ادا کرنا چاہیے، اللہ نے کرم کیا، مولانا شاہ احمد نورانی ساتھ ہوئے، رب نے کرم کیا، پروفیسر غفور احمد ساتھ ہوئے، اللہ نے فضل کیا، مولانا غلام نواز ہزار بھی ساتھ ہوئے، یہ سارے اکٹھے ہوئے، اسمبلی میں بات کی، اس وقت کی حکومت کو اس بات پہ آمادہ کیا کہ قادیانیوں کا مسئلہ اسمبلی میں بے باس لایا جائے۔ مفتی صاحب کہتے ہیں ہم بھٹو کے پاس گئے، جناب ذوالفقار علی بھٹو اس وقت حکومت کے سربراہ تھے، کرسی پر موجود تھے، ان کو ہم نے کہا بھٹو صاحب ہماری خواہش یہ ہے کہ قادیانیوں کو بلایا جائے۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں میرے بھائی پروفیسر غفور احمد تھے، میرے بھائی شاہ احمد نورانی تھے، ہم اس کے ٹیبل پہ بیٹھے تھے تو بھٹو نے اپنے میز کی دراز کو کھولا اور ہمیں کہنے لگا کہ یہ قادیانیوں کی درخواست آئی ہے، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اسمبلی بلایا جائے۔ تو مفتی محمود نے تاریخی جملہ کہا تھا کہ جناب بھٹو صاحب ہم تو قادیانیوں کو پاکستان کے چوک اور چوراہے میں ڈھونڈ رہے تھے، یہ تو آپ کی میز کے دراز سے نکل آئے۔ پھر مفتی محمود نے تاریخی لفظ کہا تھا کہ میں تو سوچتا تھا مجھے الیکشن میں کامیاب کیوں کرایا گیا، میں تو سوچتا تھا مولویوں نے مدرسہ کیوں چھڑایا، میں تو پریشان تھا، اللہ نے قرآن حدیث کے بجائے مجھے اسمبلی میں بھیجا، مجھے آج پتا چلا ہے قادیانیت کی جنگ آئے گی، ختم نبوت کی لڑائی آئے گی، حضور پاک کے اعتراض حضور پاک پہ خامخواہ کا غلط اعتراض کرنے والے قادیانی اسمبلی آئیں گے۔ اللہ نے ہمیں پہلے بھیجا ہے ہر فرعون کے لیے موسیٰ علیہ السلام ہے، ہر شیطان کے لیے رحمان کے بندے ہیں، فرمایا قادیان کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا، صرف یہاں نہیں۔ مفتی صاحب نے فرمایا وَلِهَذَا الْيَوْمِ أَرْسَلَتْنِي أُمِّي، فرمایا آج کا دن قادیانیوں کی آنکھوں میں ڈال کے آنکھ بات کرنے کے لیے مفتی محمود کو اس کی ماں نے دودھ پلایا۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں پھر وہ دن آیا، اب ہم تو MNA تھے، اسمبلی کے رکن تھے، پارلیمنٹ کے ہم عضو تھے، لیکن قادیانی کا پوتا مرزا ناصر بن مرزا بشیر الدین محمود تم کہو، شریر الدین مردود میں کہتا ہوں، اس کی نسل ناپاک نسل یہ بھی آیا تو یہ اسمبلی کا رکن نہیں تھا، تو پھر خصوصی آرڈر دیا کہ قومی اسمبلی کو خصوصی کمیٹی میں بدل دیا جائے تاکہ یہ بے ایمان آئے اور اپنا موقف پیش کرے۔ پھر خصوصی کمیٹی کا آرڈر ایشو ہوا، پھر جب یہ اسمبلی آئے سرگودا کے غیرت مند کو آج ہم گولڈن جوبلی بنا چکے ہیں، 50 سال گزار چکے ہیں، شاید نوجوانوں کو پتہ نہ ہو، ہمارے بزرگ جانتے ہو، ہم
ہمیں ہمارے بڑوں نے بتایا ہے. مفتی صاحب فرماتے تھے کہ قادیانی مرزا ناصر آیا تھا, ماتھے پہ کلمے کی پٹی لگا کے آیا تھا, جبہ پہن کے آیا تھا, سفید کرتے میں آیا تھا, سر پہ پگڑی رکھ کے آیا تھا. اللہ کا نام آتا تو جل جلالہ کہتا, حضور کا نام آتا تو درود پاک پڑھتا. بڑی عزت و احترام سے وہ ناٹک کرتے ہوئے ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے بیٹھا تھا. پھر تینوں دن بحث ہوئی. مفتی صاحب فرماتے ہیں ہم بڑے پریشان تھے, ہم اللہ کے دربار میں دعا کرتے, ہم عرض کرتے مولا ہم میں کوئی عالم سر پہ ٹوپی رکھنے والا, کوئی عالم سر پہ پگڑی رکھنے والا, کسی بندے کا سفید کرتا ہے, کسی بندے کا کوئی اور لباس ہے, لیکن ہم تو حضور کے خادم ہیں. یہ بندہ تو 100% اسلام کی شکل میں آیا, یہ تو مسلمان کا لباس اوڑھ کے آیا. اللہ ہم جانتے ہیں یہ اندر کا چور ہے, اللہ ہم جانتے ہیں یہ تھیف آف اسلام ہے, اللہ یہ تو ہمیں پتا ہے یہ حضور کی ختم نبوت کا منکر ہے, یہ تو اسمبلی کے لوگ ہیں, یہ تو دیندار 100% نہیں ہے, انہیں تو پتہ نہیں ہے دشمن کون ہے اسلام کا, اسلام کا محب کون ہے. اللہ کہیں اس کی شکل دیکھ کے اسمبلی کے لوگ اپنی عقیدت بدل نہ دے, کیونکہ ہم دعائیں کرتے. پھر ایک دن موقع آیا بلوال کے غیرت مندوں, سلیمان پور اسٹیڈیم کے ساتھیوں, پھر ایک دن موقع آیا. مفتی محمود فرماتے ہیں رب نے میرے دماغ میں یہ بات ڈالی, پھر میں نے مرزے کی کتاب اٹھائی اور مرزے کا حوالہ پیش کیا کہ میرے اسمبلی کے لوگوں مجھے بتاؤ تم اپنی ماں کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہو, کہ تمہاری ماں نے تمہاری ابا سے دھوکہ کیا تھا یا تمہاری ماں نے تیرے ابا سے وفا کی تھی. انہوں نے پوچھا محمود بتا تیری بات کا مطلب کیا ہے, تو کہنا کیا چاہتا ہے. تو مفتی صاحب نے فرمایا میری بات کا مطلب یہ ہے کہ مرزے نے کہا ہے کل مسلمین یصدقنی ویقبل دعوتی الا ذریۃ البغایا. مرزے کی بکواس یہ ہے, مرزا قادیانی بھاگتا یہ ہے کہ جو مسلمان بننا چاہتا ہے وہ میرے اوپر ایمان لائے تو مسلمان بھی بنے گا, حلالی بھی بنے گا. جو میرے اوپر ایمان نہیں لائے گا اس کی ماں نے مطالعہ کیا ہے, حوالہ مفتی صاحب نے دینا تھا, سارے تنگ رہ گئے. مرزا ناصر نے لے تو لال سے کام لیا تو مفتی محمود نے تاریخی چیلنج کیا تھا. میرے دوستو اس وقت موبائل کا زمانہ نہیں تھا, لینڈ لائن کا زمانہ تھا, ٹیلی فون کا زمانہ تھا. اس کے لیے PSCO تک جانا پڑتا تھا یا کسی جگہ فون ہوتا تو جانا پڑتا تھا. مفتی محمود نے فرمایا بھٹو صاحب اسمبلی کے گیٹ بند کر دو, دروازے بند کر دو, فون تک رسائی میری بھی نہ ہو, فون تک رسائی مرزے کی نسل کی بھی نہ ہو. آپ کا ہیلی کاپٹر جائے, چنیوٹ جائے, چنیوٹ کے DC جائے, رفا بک ڈپو پہ جائے, قادیانیوں کی دکان پہ جائے, یہ کتاب سے حوالہ مفتی محمود نے دکھایا تو اپنی موت لکھ دے گا. مفتی محمود اپنی موت لکھ دے گا. سرگودا کے غیرت مندوں مذاق کا چیلنج نہیں ہے, یہ حضور کے تحفظ کے لیے مورچے میں لڑنا ہے, یہ نبوت کے تحفظ کے لیے اگلے فرنٹ لائن پہ ٹھہر کے فرنٹ فٹ پہ کھیلنا ہے. مفتی محمود کا یہ جملہ رائے گاہ نہیں کیا تھا. پھر مرزا ناصر کے منہ پہ جب حوالہ مارا گیا تو پہلے 11:45 بجے, پھر 12:15 بجے, پھر 12 بجے, پھر 12:30 بجے, اس وقت بھی تو 12:30 بج رہے ہیں. مرزے کے منہ پر بھی 12:30 بج چکے تھے. مرزے کی ہچری نشری ہو گئی تھی. پھر جب اسمبلی کے لوگوں نے کہا اور تیرا جبہ دیکھے یا تیرے دادے کی بکواس دیکھے, تیرے ماتھے پہ لگی کلمے کی پٹی دیکھے یا تمہاری غلاظت دیکھے, اگر ہم تیری سفیدی کو دیکھے تو اندر سے غلاظت نظر آتی ہے, اندر کی غلاظت کو دیکھے تو تیری منافقت نظر آتی ہے. پھر یہاں پہ بس نہیں ہوئی, ایک آواز کونے سے الگ اٹھی, اس کے ہاتھ میں محضر نامہ تھا, اسے دیکھا گیا تو وہ ہزارہ کا غیرت مند سپور مولانا غلام غوث ہزاروی رحمہ اللہ تھے. انہوں نے کہا جناب اسپیکر صاحب 5 منٹ مجھے بھی دیجیے, مجھے بھی میری حلقے کے عوام نے منتخب کر کے بھیجا ہے, میرا بھی جمہوری آئینی اخلاقی حق ہے کہ میں بھی پیش کروں. انہوں نے کاپیاں کی ہوئی تھی, وہ کاپیاں ایک ایک ممبر کے سامنے رکھی, اس کا نام محضر خانہ تھا. غیرت مندوں وہ محضر خانہ, وہ محضر نامہ کیا تھا, وہ محضر نامہ یہ تھا کہ مرزا
مرزا فحاش تھا، مرزا لعان تھا، مرزا گالیاں دیتا تھا، مرزا جھوٹ بولتا تھا، مرزا گالم گلوچ کرتا تھا، پھر بات بھی مرزے کی، حوالہ بھی مرزے کا، عبارت بھی مرزے کی، کتاب بھی مرزے کی. انہوں نے لکھ لکھ کر ترتیب یہ لگائی تھی. کیا حسن ترتیب تھی؟ کیا اللہ نے ان کے دماغ میں یہ ترتیب ڈالی تھی؟ انہوں نے کہا تھا جو کیپٹل ورڈ ہے حروف تہجی ہے، الف با تا سا جیم ہا ہا، اس ترتیب پہ لکھو. الف سے کتنی گالیاں دی ہیں، با سے کتنی گالیاں دی ہیں، تا سے کتنی گالیاں دی ہیں، سا سے کتنی گالیاں دی ہیں، ان سب کو ترتیب سے لکھا. اور یہاں تک ایک ایک جگہ میں جو مرزے نے گالیاں دی تھی محضر نامے میں اکٹھی کر کے سامنے رکھ دی، اور پھر روایت پڑھی کہ ان النبی لا فحاش ولا لعان، جو نبی ہوتا ہے وہ گالیاں نہیں دیتا، جو نبی ہوتا ہے وہ سباب نہیں ہوتا، جو نبی ہوتا ہے وہ فحش نہیں ہوتا. فرمایا نبوت کی بات تو وہی ہے، نبوت کی بات تو اللہ کی بات ہے، فرمان خدا فرمان مصطفیٰ رب کریم کی باتیں. یہ تو پھول ہے، گالیاں نہیں ہے. اور مرزے نے گالیاں دی ہے، یہ گالیاں والا فحاش مال، یہ نبی مال، یہ حوالے آئے تھے. میرے اکابر کی محنت ہوئی تھی، حق نبوت کی جنگ لڑی تھی، تو پھر قادیانی وہاں سے ذلیل ہو کے نکلا، جسے کہتے ہیں بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے. مرزا ناصر وہاں سے ذلیل ہوا تو بریک نہیں لگی راستے میں، وہاں پہ بریک لگی جسے انگلینڈ کہتے ہیں، جسے لندن کہتے ہیں، جسے شیطانیہ کی جگہ برطانیہ کہتے ہیں. وہ اس جگہ پہنچا کیونکہ پہنچی وہی پہ خاک جہاں کا خبیث تھا، جہاں کا خبیث تھا. خمیر نہیں، خمیر تو ہوگا، یہ خود سے باطن والا تھا. یہ وہاں پہنچے کیونکہ خود کاشتہ پودا مرزا انگریزوں کا تھا، تو یہ بھی اپنے اباؤں کے پاس جا کر. میرے ساتھیوں، یہ ہے ہمارے اکابر کا ختم نبوت پہ ورد، یہ ہے میرے اکابر کا ختم نبوت پہ کام، یہ ہے میرے اکابر کی ختم نبوت پہ قربانی. آپ جلسے میں بیٹھے ہیں، تاریخ بدل چکی ہے، رات کا لیٹ وقت ہے، تہجد کا وقت ہے، دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. میں ختام ہوں مسک پر بات کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں، لیکن آپ سے ایک عہد لیتا ہوں، آپ سے وعدہ لیتا ہوں. میرے دوستو، ہم میں بہت سے لوگ بیٹھے ہوں گے، نون لیگ کے سپورٹر ہوں گے، آف لیگ کے سپورٹر ہوں گے، اسی طرح مرکزی مسلم لیگ کے سپورٹر ہوں گے، پیپلز پارٹی کے سپورٹر ہوں گے، پی ٹی آئی والے ہوں گے، اے این پی والے ہوں گے، ایم کیو ایم والے ہوں گے، باقی جماعتوں والے ہوں گے. مسلمانوں، تم جو مرضی آئے اپنا موقف رکھو، لیکن جو یہ تار ہے حضور کے ساتھ ایمان والی، ختم نبوت والی، دین والی، محبت رسول والی، جہاں بھی رہو اسے کمزور نہ ہونے دینا، اسے کبھی کمزور نہ ہونے دینا. نون لیگ والوں، تمہاری جماعتی وابست کی بات میں ہے، فاطمہ کے ابا پہلے ہیں. پیپلز پارٹی والوں، تمہاری سیاسی معاملات بات میں ہے، رقیہ کے ابا پہلے ہیں. اے ایم پی والوں، تمہاری جماعتوں کے معاملات بعد میں ہیں، ام کلثوم کے ابا پہلے ہیں. ایم کیو ایم والوں، تمہاری جماعتی وابستگیاں بعد میں ہے، حضرت زینب کے ابا پہلے ہیں، عائشہ کے شوہر پہلے ہیں، خدیجہ کے شوہر پہلے ہیں، عبداللہ کے لخت جگر پہلے ہیں، آمنہ کے درِ یتیم پہلے ہیں، عبد المطلب کے پوتے پہلے ہیں، حمزہ اور عباس کے بھتیجے پہلے ہیں، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم الانبیاء خاتم الرسل خاتم المرسلین رحمت للعالمین خاتم النبیین، یہ پہلے ہیں، باقی سب کچھ بعد میں ہے. یہ یاد رکھنا، یہ صرف کہنے کی حد تک نہیں، صرف سوچنے کی حد تک نہیں، صرف یہاں پر بیٹھ کے کی حد تک نہیں. میں آپ کی یہ بات آپ کے کندھوں پہ لگی ہوئی اللہ کی سی سی ٹی فوٹیج، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون کے
صفحے کرتاس پہ لکھوانے لگا ہو، ہاتھ کھڑا کیجئے اگر آپ تائید کرتے ہیں، باقی معاملے بعد میں ہیں۔ حضور کی ذات بولیے، بولیے حضور کی ذات پہلے، بولیے حضور کی ذات پہلے ہے، محمد مصطفیٰ پہلے ہے، ختم نبوت پہلے ہے، ایمان مصطفیٰ پہلے ہے، باقی سب کچھ بعد میں ہے۔ کریں گے؟ یاد رکھنا، ابھی آپ نے صرف ہاتھ کھڑے کیے، جب آپ ابھی گھر پہ جائیے گا، جب سرانہ تیار ہو، ٹھیک ہے، حضرت کی زبان میں کہوں بالغ تیار شو، ٹھیک ہے، وہ سرانہ تیار ہو، بستر لگا ہوا ہو، آپ جب سوئیں آنکھیں بند کرنے سے پہلے صرف 3 منٹ ہمیں دے دیجیے گا۔ حضرت کی گفتگو، اس بھائی کی گفتگو صرف 3 منٹ، جسٹ فار 3 منٹ اونلی، صرف 3 منٹ۔ اس بات پہ سوچئے کہ جی ختم نبوت کا جلسہ تھا، یہ لوگ آئے تھے اپنے پیو دماغ کی جائیداد کا رولا لڑن نہیں آئے سے، کوئی ذاتیات کی گل کرن نہیں آئے، کوئی اپنا اندروں دا غم لے کے، کوئی ذاتیات کا مسئلہ نہیں سی، مسئلہ اس دا سی جس دا کلمہ تو بھی پڑھے ہے اسی بھی پڑھے، مسئلہ ان کا تھا۔ ختم نبوت پہ بات لائے تھے، ہماری جماعتوں کی باتیں بھی کی ہیں، سیاسی وابستگیوں کی باتیں بھی کی ہیں، حضور کی بات بھی کی ہے، تو اپنے دل سے پوچھنا، اگر آپ کا دل یقیناً یہ کہے گا، کیونکہ مسلمان کا ضمیر کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اندر کے اس مفتی سے پوچھنا، یہ جو سینے میں موجود ہے، کہ اگر ختم نبوت پہلے ہے اور یقیناً ہے، اور رات کے اس تنہائی میں جہاں آپ کو کوئی دیکھ نہیں رہا ہوگا، فقط اللہ کی ذات دیکھ رہی ہوگی، اللہ کی مراقب نگرانی میں آپ ہوں گے، تو اس وقت جو دل کی آواز ہو، مسلمانوں وعدہ کیجئے دل کی آواز پہ عمل کریں گے، اس کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ کہ مولانا محبوب الحسن کا کوئی ذاتی کام نہیں ہے، قادیانیہ کوئی ساری گاں نہیں کھولی، قادیانیوں نے کوئی ہماری بھینس نہیں کھولی، ان کے ساتھ کوئی ہمارے بننے ساجی کوئی نہیں، ہمارا مسئلہ ہے ناموس مصطفیٰ کا۔ آج میں اس میڈیا کے ذریعے مرزا مسرور تک کے تمام قادیانیوں کو دعوت اسلام دیتا ہوں، آؤ قادیانیوں، حضور پاک کے دامن رحمت للعالمین و خاتم النبیین سے وابستہ ہوگا، اور جب تم واقعی حضور کے محبتی بنو گے تو یاد رکھو ہم سے اچھے مسلمان کہلاؤ گے، کہ تمہارا تو وہ کام ہوگا کہ 100 سال کا کافر بھی کلمہ پڑھ لے تو پچھلے گناہ معاف ہو۔ میں تو یوں دامن کھول کے ٹھہرا ہوں، میں تو یوں باہوں کھول کے ٹھہرا ہوں، ہاتھ کھول کے ٹھہرا ہوں، اور اللہ کی قسم، خدا کی قسم، آپ کا میرا مسئلہ ذاتی نہیں ہے، تم حضور کے غلام بن جاؤ، ہم تمہاری نسل کے غلام بن جاؤ، ہمیں نہیں ذاتی آپ کا مسئلہ، نہیں مسئلہ۔ کبھی تو سوچو، یہ وہ دیوانے ہیں جو نہیں دیکھتے چیف جسٹس کسے کہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے چیف جسٹس کی طاقت کیا ہے؟ ایک چیف جسٹس پاکستان کے کتنے وزیر اعظموں کو کھا گیا ہے؟ ایک چیف جسٹس کی یوں قلم چلے نا، ہینگنگ ٹو دا ٹل ڈیتھ، تمام ریاست کے ادارے پابند ہو جاتے ہیں کہ موت تک اس کو لٹکا دو۔ چیف جسٹس وہ ہے جس کو کسی عدالت میں طلب نہیں کیا جا سکتا، وہ طلب کر سکتا ہے، وہ معاملات میں قانون کی تشریح جانتا ہے، وہ چیف جسٹس ہے۔ لیکن جب کسی چیف جسٹس نے ختم نبوت پہ ڈنڈی ماری تو یہ دیوانے ختم نبوت کے عاشق اس چیف جسٹس سے ٹکرا گئے۔ 21 اگست 2024 کوئی دور تو نہیں ہے جب قائد ملت اسلامیہ قاضی فائز عیسیٰ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ٹھہرے تھے، کوئی دور کی بات تو نہیں ہے، کہ کل کی بات لکھتی ہے۔ اور مولانا نے وہاں فرمایا تھا، مولانا فرمان لگے، خدا کی قسم پہلی دفعہ کہ آج اندر سے سپریم کورٹ کو دیکھا ہے۔ کہنے لگے 27 سال کا تھا سیاست میں آیا ہوں، آج 72 سال کا ہوں، فیگر بدل چکا ہے، 2 ادھر اور 7 ادھر آ گیا، 72 سال میں پہلی دفعہ ختم نبوت کا وکیل بن کے سپریم کورٹ آیا ہوں۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر وہ بات مانی گئی، یہ دیوانے ٹکرائے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ چیف جسٹس صاحب انصاف کیجئے تو سب سے بڑے منصف اعظم سے کیجئے، عدل کیجئے تو صاحب عدل سے کیجئے جس پر عدل کے احکام اترے۔ یہ کون سا عدل ہے؟
یہ کون سا انصاف ہے؟ یہ کون سا ڈیسیجن ہے جو ڈیسیجن صاحب انصاف محسن انسانیت کے خلاف آ جائے؟ میں نے اس وقت بھی کہا تھا، لاہور میں کہا تو پولیس والے دائیں بائیں ہو گئے کہ یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے کہا ہم آج بھی کہتے ہیں، میں اب بھی کہتا ہوں، اس وقت بھی کہا تھا، جس طرح راہ جاتے ہوئے کتے کو چیف جسٹس کہنا اگر چیف جسٹس کی توہین ہے تو مرزے کو نبی کہنا نبوت کی توہین ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ اپنے عدالت کے سامنے چلتے ہوئے کتے کو چیف جسٹس نہیں کہنے دیتا تو ہم حلالی امتی ہیں، ہم مرزے کو بھی نبی نہیں کہتے۔ لاکھ لگاؤ تو ہم کہو کنٹمپٹ آف کورٹ، میں جوتے کی ناک پہ رکھتا ہوں ایسی کنٹمپٹ کو جو کنٹمپٹ حضور پاک کا حیا نہ کرے۔ کیا کنٹمپٹ ہم پہ لگائیں گے؟ نہیں بھائی نہیں، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ یہ صرف شعر نہیں ہے، یہ ہماری بات ہے۔ لگاؤ نا، میں نے اس وقت کہا تھا جی جڑے پھٹے لانا تسی لا دیو، پتہ نہیں اسی گناہگار ہے، سانو بخشش دی امید تے ہے، فوراً جنت دے داخلے دا معاملہ تے کوئی نہیں، اگر حضور دے کھاتے لگ گئے تے استقبال آقا کرنا ہے۔ نہیں چاہیے تھی سانو یہ زندگی دی گلا، رسول اللہ دے کھاتے لگ جانا ہے نا۔ یاد رکھے اس پہ ایسا کوئی ہاں صفر صفر ہوتی ہے، جب وہ صفر کسی عدد کے ساتھ لگتی ہے تو عدد کی وجہ سے صفر کی ویلیو بڑھ جاتی ہے۔ کل تم زیرو کہو، ایک لگے تو 10، 2 لگے تو 20، ایک کے ساتھ اور صفر لگے تو 100، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسلمانوں ہماری جان امانت ہے رسول اللہ کے لیے، اور انشاءاللہ امانت میں کبھی خیانت نہیں کرے گا۔ تو جو رات کو بستر پر وہی بات کر رہا ہوں، تشکیل کرنے لگا ہوں، میں نے الحمدللہ 4 ماہ لگائے ہیں، میں ریونڈ میں رہا ہوں، میں کوئی تنزی بات نہیں کر رہا، میں نے حضرت حاجی عبدالوہاب نور اللہ مرکزوں کی خدمت میں 20 دن رہا ہوں، میں تشکیل کرنے لگا ہوں، اور رات کو جب آپ سوئیں دل ختم نبوت زندہ باد کہہ دے تو پھر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے ساتھ، اکابرین ختم نبوت کے ساتھ، ختم نبوت کے مجاہدین کے ساتھ، اس لٹریچر کو لے کر، اس کاز کو لے کر، اس مشن کو لے کر پھر سر تن من کی قربانی لگائیں گے اور واپس نہیں ہٹیں گے۔ اگر آپ کا یہی وعدہ ہے تو میں یہی کہہ کر بات ختم کرنے لگا ہوں، جاؤ جا کے مہر تابہ سے کہہ دو تم اپنی کرنوں کو گن کے رکھو، میں اس جہاں کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔